یہ سورہ قدر ہے جو 97 نمبر پہ ہے قرآن میں. قدر کی رات کے بارے میں ڈیٹیل ہے. اس میں قرآن کا نام تو نہیں ہے لیکن قرآن کو ضمیر کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اشارہ انا انزلنا ہو، یہ ہو جو ہے وہ قرآن ہے. وہ ضمیر مضمر ہم نے اس کو اسی رات میں نازل کیا ہے. اندازہ کیجیے کتنی بات کامن ہونا چاہیے. وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. الگ سے بتا بھی اچانک قرآن سے ہٹ کے لیلۃ القدر پہ آ گئے. پوری ڈیٹیل لیلۃ القدر کی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل یوم سلام ہی حتی. پوری بات لیلۃ القدر کی ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، اس تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ ایک افطار پارٹی کی بات کر رہے ہیں. ارے سی ایم صاحب جو ہے افطار پارٹی دیتے، آج کل کی افطار پارٹی کیا کھانا تھا، کیا جگہ تھی، کیا لائٹنگ تھی، بھائی تو فلاں کیا انتظامات تھے. آپ بیسیکلی کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ کھانے کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، سی ایم صاحب کی تعریف. تو یہاں رات کی تعریف کر کے یہ اصل میں بتایا گیا ہے. جب میں رات کی تعریف کر رہا ہوں تو وہ چیز جس میں نازل ہوئی ہے ذرا اس کا اندازہ کرو تو وہ پورے فرشتے لے کے آ رہے ہیں. پورا کانسیپٹ بنتا. ذرا غور کرنے کی بات ہے. اس میں بات ہو رہی کچھ اور لیکن اہمیت کی دلائی جا رہی کسی اور چیز کی. اس پہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے کہ یہ 27ویں شب تھی. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کو بھی یاد نہیں تھا کب جو ہے یہ نازل ہونا شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہاں اس وقت جو ڈیٹیل بتائی جا رہی اس کی اہمیت نہیں تھی. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کتاب کی اہمیت تھی. کس دن شروع ہوئی تھی، کیا کرنا ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے. اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قدر کا مطلب ہے آپ سمجھ سکتے ہیں میں آپ کی قدر کروں. کوئی قدر بھی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ جس دن آپ نے قرآن کی قدر کی وہی آپ کے لیے قدر کا دن ہے، قدر کی رات ہے. اب وہ ہر سال آنا ہے، وہ ہر سال یہ کوئی تھیوری نہیں ہے بیسیکلی. اس کا کوئی فرق بھی پڑنے والا نہیں ہے. آپ نے جس دن قرآن آپ پہ کب نازل ہوا، آپ کو کب شعور آیا کہ مجھے یہ قرآن پڑھنا ہے، وہ میرے لیے قدر کا دن ہے، قدر کی رات ہے. ہمارے اندر وہ تبدیلی آنا چاہیے. چلیے خیر، تو میں نے سوچا کہ عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہم یہ پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ کاتب وحی بھی تھے. انہوں نے کہا 27 اور اتنے بڑے صحابی ہیں عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 25 یا 23. پھر کچھ آپس میں دونوں کی بات چیت چلی تو عبداللہ بن عباس 27 پہ جمے ہوئے رہے. میں تو تحقیق کر ہی رہا ہوں قرآن پہ اور یہ چیزوں پہ، تو میں نے اس کو لکھا. قرآن میں تدبر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ چھوٹی سی صورت ہو یا آیت ہو، آپ اس کو پہلے لکھیں اپنے ہاتھ سے، لکھ کے اس کو الفاظ میں ڈیوائڈ کریں. اس کا پیپر میرے پاس ہے. جب میں نے لکھنا شروع کیا تو باکسز بنا کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ سلام ہی حتی مطلع الفجر میں 30 پہ ختم ہو رہا ہے. 1 سے شروع ہو گئی. 30 دن کا مہینہ ہے. 29 28 27 پہ ہیا مطلع الفجر، حتی مطلع الفجر. تو ہیا جو ہے وہ بھی ضمیر ہے کیونکہ لیل ہے. اب واہ یہ تو 27 پہ آ رہی ہے، 30 دن کا مہینہ ہے. اگر یہ مہینہ 29 کا بھی ہو تب بھی آپ دیکھ سکتے آ تو 27 پہ ہی رہی ہے. پھر میں اگر الٹا کر کے دیکھوں تو انا انزلناہ فی 4 نمبر پہ لیل آ رہا ہے. تو اب آپ 30 میں سے یہ 3 نکالے تو پھر 27 پہ آ گیا. الٹا بھی گن رہے.
ادھر سے بھی گر رہا ہے وہ تو دیکھیے وہ دیکھیے ادھر سے بھی گر رہا ہے تو 27 پہ آ رہی ہے. کیسے جا رہے ہیں کوئی دیکھیے آپ ادھر سے بھی گر رہا ہے تو لے اس پہ اور ایک بات اب لیل 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا. اس کے اندر حروف کتنے ہیں؟ 4. بشرمن متریزہ 12 ہوئے. چلیے اب جی ابھی اس میں مت جائیے. القدر کے کتنے ہیں؟ دیکھیے 5. تو ساتھ میں رکھ دیا. اچھا سمجھ گیا بابا. جی یہ القدر ہے یہ لائل ہے. دونوں کو ملائیں گے تو کتنے بنیں گے؟ 9. اور کتنے مرتبہ استعمال ہوا تو ملٹیپلائی کرنا ہے پھر 27. اب آپ اس کو اتفاق مان لیجئے, اس کو اللہ کی حکمت بولیے, یا پھر اس کتاب کی تحفیظ اس کو سیو کرنے کا ایک فارمولا سمجھیے. آج اس وقت جو بھی ہمارے کمپیوٹر انجینئرس ہیں, جو بھی پروگرامرس ہیں, وہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت گوگل پریشان ہے کہ اتنی زیادہ میموری جمع ہو رہی, تو اس کو ہم کیسے سیو کریں. تو بڑے بڑے سائنٹسٹ اس وقت اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کو سیو کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اس کو میتھمیٹکس میں ٹرانسفر کریں گے تو سیو ہوگا, ورنہ فیل ہو جائے گا. نمبرنگ میں سیو کرنے کی کوشش کریں. میں اس سلسلے میں ایک طرف آپ لوگوں کا ذہن لے جانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ فون میں ریچارج کرنے کے لیے ایک ہم کو کارڈ ملتا تھا, اسکریچ کر کے وہ 9, 10, 12 نمبر ہم ڈالتے تھے. تو آپ کے پاس 300 روپے آ گئے, 500 روپے آ گئے. ذرا تصور کیجئے اس وقت پوری دنیا میں ریچارج کا سسٹم ایک کمپنی ہزاروں کروڑوں نمبر بنا رہی, وہ کمپنی بنا رہی, وہ کمپنی بنا رہی, دوسرے کا ریچارج کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کہاں سے آئے اتنے نمبرز؟ کیا چکر کیا ہے؟ آج وہ ڈیولپ کر کے اس کو اسکینر میں لایا گیا ہے. وہ ایسا کون سا اسکینر ہے جو اسکین کرتے ہیں آپ کا نام بتا دے رہے آپ سب. اچھا وہ دکان کا نام بتا دے رہے ہو, کیا ہے اسکینر کے اندر آخر, اور وہ اسکینر ریپیٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ غلطی سے کسی اور کے